الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وقال تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله جميعا صدق الله العظيم. معزز سامعین اعظام، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور خاص طور سے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے 25 صورتوں میں 66 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ذریت میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے کثرت سے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور ایک جگہ تو اللہ رب العزت نے مستقل ایک سورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی، جس کا نام سورہ ابراہیم رکھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر آپ کے پورے واقعات جو اللہ نے 5 واقعات قرآن میں ذکر فرمائے ہیں، جس سے 6 باتیں معلوم ہوتی ہیں، اور 6 باتوں کی عبرتیں اور نصیحتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھیں تو ان میں بھی وہی 3 باتیں اور وہی 6 باتوں کی نصیحت ہمیں معلوم ہوتی ہے. حضرت ابراہیم کی زندگی کے اندر ایمان و یقین، یہ پہلی 2 باتیں کہ ایک مسلمان کا ایمان و یقین کیسے ہونا چاہیے اور اس کا ایمان و یقین کیسے بنتا ہے، یہ باتیں حضرت ابراہیم کی زندگی میں نمایاں کر کے ذکر کی گئی ہے، بتلائی گئی ہے. دوسرے، ایک انسان بحیثیت ایک مسلمان کی فکر و نظر کیسی ہونا چاہیے. اسی طرح تیسرے، ایک مسلمان کا عزم و ارادہ، صبر و استقامت کیسی ہونا چاہیے. اور یہی پوری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی ذکر کی گئی ہے کہ ایک مسلمان کا ایمان و یقین، اس کی فکر و نظر، اس کا عزم و ارادہ، اس کا صبر و استقامت ایمان کے اوپر کیسی ہوں. تو الغرض اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بہت کثرت سے ذکر فرمایا ہے. کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے. اللہ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. اسی طرح قرآن میں کہا گیا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. سورہ نحل کی آیت
نمبر 120 میں، بے شک ابراہیم بڑے پیشوا، اللہ کے فرما بردار اور اسی کی طرف سب سے ہٹ کر یکسو تھے، اللہ ہی کی طرف متوجہ تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور ایک مقام پر اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 66 میں، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، یاد رکھیے وہ شرک سے بیزار، اللہ کے فرما بردار مطیع بندے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے بنیادی کام ہیں جن کی بنا پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو مثالی زندگی کے نام سے پیش کیا گیا ہے۔ انہیں رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے رہنما پیشوا کی حیثیت سے منتخب کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف اور توصیف یعنی حضرت ابراہیم کی باقی رکھی ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکیوں کا۔ انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ اسی طرح دوسری طرف اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو یہ سند دی اور اعلان کیا قرآن کریم میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم کو اس کے رب نے اور اللہ رب العزت نے کچھ باتوں میں آزمایا تو انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا۔ خدا نے کہا کہ تم لوگوں کے پیشوا ہو، امام ہو، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بہت سی جگہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور تذکرہ کر کے اللہ رب العزت نے یہ بتلایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں امت کے لیے بڑی عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں اور ہم نے انہیں لوگوں کا امام بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، وہ اس وجہ سے فرمایا ہے کہ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو اور رہتی دنیا تک جو قرآن پڑھے اس کو سیکھے، اور انہیں جب مصائب کا، مصیبتوں کا، ظلم و زیادتی کا، باطل کے مقابلے میں صبر و استقامت کا مقابلہ پیش آئے تو انہیں تسلی و سکون حاصل ہو۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے تاکہ نبی کو تسلی ہو۔ دوسرا مقصد اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کرے اور نصیحت حاصل کرے کہ ہمیشہ باطل مٹ جاتا ہے، ظالمین کا انجام ظالمین کا انجام بڑا خطرناک اور خوفناک ہوتا ہے، تاکہ امت اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرے۔ الغرض ہم جو ہے حج کے دنوں سے، حج کے ایام سے گزر رہے ہیں، قربانی کے ایام ابھی آنے والے ہیں، اور آنے والے دنوں میں دو عظیم عبادتیں حج و قربانی ادا کی جاتی ہے جو ہمارے درمیان وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ یہ قربانی اور اسی طرح حج یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے، نمونہ ہے، تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں، اور جن آلات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں حضرت ابراہیم کی زندگی میں بڑی تسکین ہمارے لیے ہے، بڑا سکون ہمارے لیے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں حضرت ابراہیم کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سیرت کو سنیں، اور موجودہ حالات میں سیرت ابراہیمی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 واقعات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائے، اور ان 5 واقعات میں اس امت کے لیے بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام آئے، ان میں 2 انبیاء علیہم السلام، ایک حضرت آدم اور دوسرے حضرت نوح علیہ السلام کا نام
قرآن کریم کے اندر بھی ذکر ہے، احادیث میں بھی آیا ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ تمام لوگوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے جو نبی ہیں جنہیں تمام شریعتیں دے کر بھیجا ہے، شریعت دے کر بھیجا ہے، حضرت نوح علیہ السلام تھے، اور نوح علیہ السلام اس امت کے دوسرے والد ہے، دوسرے اب ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ اس وقت اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی نسل چلی ہے، یہ سب کی سب حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت ہے۔ حضرت آدم حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 پشتیں آئی ہیں، 10 پشتیں گزری ہے، جن کی اولاد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام پر، آپ کی قوم پر حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کی بدولت عذاب آیا، اس وقت آپ نے اہل ایمان کو اپنی کشتی میں سوار کیا، وہ کل 80 مرد اور عورتیں تھیں۔ جب طوفان رکا تو دھیرے دھیرے وہ 80 لوگ بھی اس روئے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، جن میں ایک بیٹا وہ تھا جو اس طوفان کے اندر ختم ہوا، جس نے حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان نہیں لایا، اور 3 بیٹے وہ تھے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کیا تھا، وہ آپ کے کشتی پر میں سوار تھے۔ پھر انہی 3 بیٹوں سے آگے نسل چلتی رہی، اس روئے زمین پر اب جتنی بھی اولاد ہیں وہ سب کے سب یہ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں کی اولاد ہے۔ اس اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام یہ دوسرے والد ہوئے اس امت کے۔ الغرض اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان بہت سے احکام کے اندر نسبت ہے، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کی ذریت میں آئے، حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، یا جتنے انبیاء علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 2 بیٹے عطا فرمائے تھے، ایک کا نام اسحاق تھا، دوسرے کا نام اسماعیل تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے، حضرت یعقوب سے حضرت یوسف پیدا ہوئے، نسل در نسل انبیاء علیہ السلام آئے گئے، آخری میں حضرت عیسیٰ آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے کسی نبی کو پیدا نہیں کیا، زمانہ گزرتا گیا، اور آخر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، جو خاتم النبیین ہے، اور بتلایا کہ ایک طرف تمام انبیاء علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے، اور ایک طرف حضرت نبی علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ لوگ جو ہے 2 طرح سے عبادت غیر اللہ کی کرتے ہیں۔ ایک تو وہ تھے جو بتوں کی مورتیاں بناتے تھے، پتھروں کی بت بناتے تھے، مورتیاں بناتے تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں چاند، سورج اور ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلا واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، وہ یہی واقعہ جس کو اللہ رب العزت نے سورہ انعام کے اندر بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ آپ کے والد جن کا نام آزر تھا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ انعام کی آیت نمبر 74 میں اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے والد محترم پتھروں کو تراشتے ہیں
اور پتھروں کو تراش کر بت بناتے ہیں اور پھر اسی بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو کہا، قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کہ میرے والد آزر، آپ ایسی بتوں کی عبادت کرتے ہیں جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں اور جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے ذکر کیا اس کا، وہ اتنے مجبور ہے، نہ خود کھا سکتے ہیں، نہ خود پی سکتے ہیں، نہ جو ہے اپنے جسم پر مکھی بیٹھ جائے تو اس کو اڑا سکتے ہیں۔ آپ ایسے کمزور اور ناتواں لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ کیسے آپ کو نفع و نقصان پہنچا سکتے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تو آپ کو کھلی گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ آپ گمراہی کے اندر ہیں، آپ اس کی عبادتوں کو چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اپنے باپ کو فرمایا، انہوں نے حضرت آزر نے جو حضرت ابراہیم کے والد تھے کہا کہ تو بڑا جو ہے ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے، تو اس سے باز اگر نہیں آئیں گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، یہاں سے جو ہے بالکل نکال دوں گا اپنے گھر سے اور اپنے شہر سے۔ یہ نصیحت، یہ دھمکی آپ کے والد محترم نے آپ کو دی۔ پھر اس کے بعد آپ نے قوم کو سمجھایا اور کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین۔ پوری قوم کو جمع کیا جو ستاروں کی، چاند کی، سورج کی عبادت کرتے تھے، اور کہا کہ دیکھو فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، پھر جب رات کی تاریکی چھا گئی پوری طرح تو ایک ستاروں کو دیکھا، کیونکہ جب 11-12 بجتے ہیں رات کی پوری تاریکی اچھی طرح چھا جاتی ہے، اس کے بعد ایک ستارہ نکلتا ہے، لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کے دور میں بھی وہ لوگ اس ستارے کی پوجا کرتے تھے، تو کہا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، حضرت ابراہیم کے یہ کہنے پر وہ لوگ کہا کہ دیکھو حضرت ابراہیم تو ہماری طرح بتوں کو ماننے لگ گئے، خوش ہوئے۔ لیکن جب تھوڑی دیر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی کے زبان میں ان کو سمجھانا چاہتے تھے تاکہ حجت تام ہو، تاکہ دین کی دعوت کس طرح دی جائے، ایک غیر ایمان والے کو اسلام کس طرح پیش کیا جائے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوتی انداز کے اندر معلوم ہوتا ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، سو جب وہ غائب ہو گیا، ستارہ چھپ گیا، تو فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والے چیزوں کو اپنا خدا نہیں مانتا ہوں، میں ان سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہے۔ جب دن گزر گیا پھر اگلی رات آئی، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، جب جو ہے چاند نظر آیا تو کہا کہ دیکھو یہ بڑا ہے، روشن ہے، چمکدار ہے، یہ میرا رب ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدنی، پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا جو غروب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہے۔ یہدنی، جو ہدایت نہ کرتا ہو، جو گمراہ ہو جاتا ہو، وہ میرا رب نہیں ہے۔ لَأَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ، میں جو ہے گمراہ لوگوں کے اندر شامل نہیں ہو سکتا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، پھر جب دوسری دن صبح ہوئی اور سورج نکلا بڑا چمکتا روشن تھا، کہا کہ یہ سب سے بڑا ہے۔ قَالَ ھَذَا رَبِّي ھَذَا أَكْبَرُ، یہ میرا رب ہے، کیونکہ چاند سے، ستاروں سے سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قومی، کہا کہ اے میری قوم، نہ سورج میرا رب ہے، نہ چاند میرا رب ہے، نہ ستارے میرے رب ہے، انی بریء مما تشرکون، میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں جو تم شرک کرتے ہیں، اس لیے کہ جو ڈوب جائے، جو ختم ہو جائے، وہ رب نہیں ہوتے۔ رب وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے، ہمیشہ باقی رہے۔ قرآن میں جس کی اللہ رب العزت نے تعریف کی ہے، قل هو اللہ احد، کہ اللہ وہ ایک ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے۔ لم یلد ولم یولد، کہ نہ جس کی کوئی اولاد ہو، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ
تعارف کرایا کہ ایسا رب جو ہے اللہ نہیں ہوتا ہے، اور پھر فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین، میں ایسے رب کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں یکسو ہو کر تمام معبودوں سے جو پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمینوں کا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ وعاجہ قوم، اور اپنی قوم پر آپ نے حجت کرنا شروع کر دیا اور آپ نے حجت قائم کی اور انہیں بتلایا کہ تمام چیزیں معبود نہیں ہو سکتی، اور فرمایا کہ انک لتہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ تم کسی کو انک لتہدی، کہ کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے، انک لتہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ یہاں آ کر کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت سے دے سکتا ہے، بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے تو اگر کوئی کافر ہو، کوئی گناہ کا کام کرے تو پھر اللہ انہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، تو اللہ انہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے بندوں کے اختیار میں دی ہے، اور اسے اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں سے اعلیٰ و ارفع بنایا ہے۔ اس کو آپ مثال سے یوں سمجھے، تقدیر کے اس مسئلے کو جو بڑا اہم ہے، جس کا تعلق ایمان سے ہے، اس کو سمجھنا اگر نہ سمجھے تو بڑا مشکل ہے، ایمان کو خطرے میں لے کر جانے والا ہے، لیکن اگر سمجھ جائے تو اس کا سمجھنا 1 منٹ کی بات ہے، چند منٹوں کے اندر تقدیر کے اس مسئلے کو سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک بھینس ہے، اگر وہ سامنے یہاں منیار گلی کے راستے سے گزر رہی ہے اور اگر وہ تیزی سے بھاگ کر جا رہی ہے، ایک بچہ آیا، اس نے کچل دیا اور وہ مر گیا، پھر بھاگتے جا رہی ہے، پھر دوسرے کو مار دیا، تیسروں کو مار دیا، یہاں تک کہ وہ قابو میں آئی۔ جب قابو میں آ گئی تو اس کو لوگوں نے بڑا پیٹا، تو چند لوگ آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ دیکھو بھائی آپ نے یہ کیوں کیا، جانور ہے چھوڑ دو، اس نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، بے سمجھ ہے، بے زبان ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، چھوڑ دو۔ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی کیس ہوتا ہے، نہ کوئی چیز ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی انسان ہو اور وہ تیزی سے یہاں سے گاڑی چلا رہا ہو، کسی کو وہ اگر کچل دے تو لوگ اس کو پکڑتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اس کے خلاف کیس کرتے ہیں، اس کے تمام جو ہے اس کے خلاف باتیں ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے، اور اس فرق ہی کو جاننے کا نام تقدیر ہے۔ کیوں اس کو کیا کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا تھا کہ تم اس گاڑی کو دھیرے بھی چلا سکتے ہو، لیکن اس نے اپنے اختیار کو صحیح استعمال نہیں کیا ہے۔ اور اگر اور سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میں جو ہے تقدیر کے مسئلے کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے اور جس کو چاہے گمراہ کر سکتا ہے، تو اگر ہم گمراہ ہیں تو پھر اللہ ہمیں عذاب کیوں دیں گا؟ فرمایا کہ آپ کھڑے ہو جائیے۔ وہ شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ ایک پیر اٹھا دیجیے۔ اس نے اپنا ایک پیر اٹھا لیا، کہا کہ آپ دوسرا بھی اٹھاؤ، تو اٹھانے کی اس کے اندر طاقت نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ اس پر میرا اختیار نہیں ہے، میں یہ کیسے اٹھاؤں؟ اگر میں اٹھاؤں گا تو پھر گر جاؤں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ جیسے اللہ نے تمہیں کس چند باتوں کا اختیار دیا ہے، ایک پیر اٹھانے کا اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، اس اختیار کو اگر تم صحیح استعمال کرو گے تو راہ راست پر رہو گے، اگر اس اختیار کو تم غلط استعمال کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری بات سے پرس کرے گا۔ جیسے ایک بیٹا ہے، وہ اپنے والد کو چند روپے مانگتا ہے کہ میں کچھ چیز کھانے والا ہوں، میں کوئی چیز کھاؤں گا یا کوئی چیز لاؤں گا، والد اس کو پیسے دیتے ہیں، اگر وہ اس چیز کو جوے میں، شراب میں استعمال کر لے تو اس کے اختیار میں تھا کہ وہ اچھے کاموں میں استعمال کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس کو استعمال نہیں کیا تو اللہ رب العزت اس سے سوال کرے، وہ والد اس سے سوال کریں گا۔ ایسی جن چیزوں کا اختیار اللہ رب العزت نے ہم کو دے رکھا ہے، اگر ہم ان چیزوں کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت ہم سے سوال کریں گا۔ اور اسی کا مطلب یہ ہے کہ انک لتہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دعوت دی، لیکن ان میں سے کوئی
انسان ایمان کے اندر داخل نہیں ہوا۔ تو آپ نے دیکھا کہ پوری قوم کی قوم جو ہے وہ میلے میں جا چکی ہے، اور پورا شہر گاؤں کا گاؤں خالی ہے، اور سب گاؤں سے باہر نکلے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ پورا بت خانہ خالی ہے، اور کوئی ایک شخص بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے تمام بتوں کو توڑ دیا، جتنی بھی مورتیاں رکھی ہوئی تھی آپ نے سب کو توڑ دیا، اور جو ان میں سب سے بڑا بت تھا، بڑا لمبا چوڑا، آپ نے اس کو باقی رکھا۔ ایک تو اس عبادت والوں کو آپ نے عزت دی کہ نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے کوئی رب نہیں ہو سکتے۔ اب جو دوسری طرح لوگوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، انہیں کیسے آپ بتائے؟ آپ نے اس کا راستہ اختیار کیا، اور پھر جو بڑا بت تھا آپ نے اس کے اندر جس کڑاڑے سے آپ نے بتوں کو توڑا تھا، آپ نے وہی کڑاڑا اس کے اوپر اس کے کندھے پر ڈال دیا، اور وہاں سے چلے آئے۔ جب قوم واپس آئی میلے سے، آپ نے دیکھا کہ تمام بتوں کا بیڑا ستیہ ناش ہے، ہر ایک جو ہے ٹوٹا پڑا ہوا ہے، اور جو سب سے بڑا بت ہے وہ سالم ہے، اسے کچھ نہیں ہوا ہے۔ تمام کے تمام پریشان ہوئے، اور سب کے سب جا کے نمرود کے پاس چلے گئے۔ نمرود اس وقت کا فرعون تھا۔ فرعون ایسا ہی نہیں ہے کہ ایک کا نام فرعون ہو، بلکہ اس وقت کا وہ فرعون تھا۔ اس نے تمام لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ کیا بات ہے۔ انہوں نے نمرود کو تمام باتیں سنائی، کہا کہ کون ایسا انسان ہے جو ہمارے بتوں سے جلتا ہے، ان کے بارے میں بلا بلا کہتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ایک انسان ہے، ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اس نے ہمارے بتوں کے کام کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، آ کر سیدھے جو ہے نمرود کے سامنے کھڑے ہوئے۔ نمرود یہ اس وقت کا بادشاہ تھا۔ 4 لوگ ایسے ہیں جس سے اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین کے اوپر حکومت عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے 2 مسلمان بادشاہ تھے اور 2 کافر تھے۔ جو مسلمان تھے وہ ذوالقرنین تھے، ایک ذوالقرنین بادشاہ تھے، دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور جنہیں جو ہے اللہ رب العزت نے کافر تھے، ایک بخت نصر تھا، دوسرے نمرود تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام نمرود تھا۔ اس نے حضرت نمرود نے کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، اور جب تم داخل ہوئے ہو تو تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں خدا نہیں مانتا ہوں۔ جب میں تمہیں خدا نہیں مانتا ہوں میں تمہیں سجدہ کیوں کروں؟ میں اس رب کو خدا مانتا ہوں جو اس روئے زمین کا مالک ہے، جس کی شان ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ ایسا رب ہے جو زندہ ہے، اس روئے زمانے کے تمام نظام کو تھامی ہوئی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور وہ عزتوں اور ذلتوں کا مالک ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اس روئے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اسی کی جو تسبیح کو بیان کرتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے، حکمتوں والا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ یہ تعریف بیان کی اور کہا کہ تمہارے رب کی طاقت ہے۔ اس کی کیا طاقت ہے؟ فرمایا کہ وہ زندوں کو مردہ کرتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ طاقت تو میرے پاس بھی ہے، میں بھی جو ہے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، زندوں کو مردہ کرتا ہوں۔ اور کہا کہ جنہیں کل جو ہے پھانسی کی سزا ہے انہیں آزاد کر دیا جائے، اور جن کو جو ہے سزا دینا ہے، جن کے لیے آزادی کا حکم ہے، انہیں سزائے موت دے دی جائے۔ اور ایسا ہی اس نے کیا اور کہا کہ دیکھو اے ابراہیم، میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں کہ زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھا کہا کہ اللہ رب العزت نے اس کو طاقت دی ہے، رتبہ دیا ہے، عہدہ دیا ہے، لیکن اللہ نے اس کو عقل سے محروم کیا ہے۔ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کے اندر ڈبوتا ہے۔ اگر تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو اور اپنے آپ کو خدا مانتے ہو تو میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ سورج کو مشرق سے مغرب سے نکالیے اور مشرق کے اندر ڈبائیے۔ وہ اب سے اس نے یہ بات سننا تھا، وہ خاموش ہو گیا، اور اس نے حضرت ابراہیم پر بھڑکا اور کہا کہ ایک آگ روشن کرو، 40 دن تک اس کو تپاؤ اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے 40 دن تک آگ کو جلایا گیا، اور جلانے کے بعد جب ڈالنے کا وقت آیا، اللہ رب العزت نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا، عرش کے دروازوں کو کھولا، اور فرشتوں کو کہا کہ دیکھو ایک خلیل اپنے حبیب کے حکموں پر کیسے قربان ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اللہ رب العزت آپ حکم دے تاکہ میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کروں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جاؤ، اگر وہ تمہاری مدد مانگتے ہیں اور تم سے مدد کی خواہش رکھتے ہیں تو تم ضرور ان کی مدد کر سکتے ہیں، یا اللہ تم کو اجازت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل گئے، اور جانے کے بعد کہا کہ دیکھو میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑا عجیب سوال کیا اور کہا کہ جبرائیل پہلے یہ بتاؤ تم خود آئے ہو یا اللہ رب العزت نے تم کو بھیجا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں خود آیا ہوں، لیکن اللہ کے حکم سے آیا ہوں، ان کی اجازت لے کر آیا ہوں۔ تو کہا کہ جاؤ، جو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ اللہ میری مدد کرنے کے لیے قادر ہے، اور وہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام آئے۔ حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اگر آپ حکم دے تو میں بارش کو برساؤں اور پوری آگ کو بجھا دوں۔ فرمایا کہ تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی ایمان و یقین کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہمیں دیتی ہے۔ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر سلامتی والی ہو جا۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ ان پورے واقعات میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے، سیرت ابراہیمی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے جو واقعات دو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں، اس میں نیکی و بدی، حق و باطل، اور اسی طرح جبر اور صبر، ظلم و زیادتی اور صبر اور دور میں بمقابل رہے۔ موجودہ حالات میں ہمیں زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قدرت کا نظام نرالا ہوتا ہے، کوئی نمرود ایسا نہیں ہے جس کے مقابلے میں ابراہیم پیدا نہ کیے گئے ہو، کوئی فرعون اس روئے زمین پر ایسا نہیں آیا ہے جس کے مقابلے میں قدرت نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تیار نہ کیا ہو۔ اصول اور قانون قدرت کا یاد رکھیے، ظلم پھر ظلم ہے، ظلم ہی ہوتا ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، آخرکار فتح حق کی ہوتی ہے، سچ کا بول بالا ہوتا ہے، صبر و شکر مراد پاتے ہیں، باطل مٹ جاتا ہے۔ اپنے جبر و ظلم پر ناز کرنے والوں کا اللہ رب العزت عبرتناک انجام دیتا ہے۔ تو سیرت ابراہیمی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ظلم و زیادتی کرنے والوں کے سامنے ہم صبر و استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جو ہمارے سامنے لالچ کو پیش کرے، ہم ان کے سامنے استقامت کے ساتھ میں کھڑے ہو جائے اور اپنے ایمان و یقین پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔